کبھی. یہ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں تو سبق ہی سنا رہا ہوں. حضرت شیخ ابو الخیر اکتے علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مدینہ پاک حاضری ہوئی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں میں نے درود و سلام عرض کیا، آ گیا. کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا. اللہ حضرت مجھے اصل میں کرم ہونا تھا نا، کچھ حجاب اٹھائے جانے تھے، علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی مدینہ جا کے بندہ بھوکا رہے. پہلی بار یہ گناہ گار گیا حضرت جی، پہلی بار. کچھ سیالکوٹ سے احباب گئے، وہ بھی پی آئی ڈی اسکالر تھے سارے. کچھ وہاں سے احباب تشریف لائے، وہ بھی سارے کے سارے پی آئی ڈی اسکالر تھے. اب مسجد نبوی شریف میں نا صفہ شریف کے بالکل قریب بیٹھے تھے. تو پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جب وہاں جانا نا تو زیادہ وقت حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارنا، ذرا بازاروں میں کم وقت گزارنا، ہوٹل میں ذرا کم وقت گزارنا، سونا ذرا کم، تب بھی کمرے میں سونے جانا جب تھک جاؤ حضرت. باقی یہ موقع پھر ملے نہ ملے. لیکن حضرت جی سانوں اتنے جا کے ویکھ کے انج لگتا ہی آئے سون حضرت، اسی آئے ہی ہوٹل نہیں حضرت، اسی کدی پاکستان کے ہوٹل ویکھے ہی نہیں ہے نہیں حضرت جی. اگر اللہ لے جائے، والا حضرت نہیں کہہ رہے ارے سر کا موقع ہے جانے والا، تو کدی ستا ہی نہیں پاکستان پتر، تب جانا سونے جب تھک جانا، باقی حضور کی بارگاہ میں رہنا. پڑے رہنا وہاں، پڑے رہنا وہاں ہی حضرت. ہوٹل نہیں کبھی دیکھا پاکستان میں، کبھی بازار نہیں دیکھے پاکستان میں تم نے. وہاں تب جانا جب بس ہو جائے حضرت، جب اب نیند بڑا غلبہ کرنے لگ پڑے، پھر تھوڑی سی آنکھ لگانا، پھر آ جانا ان کی بارگاہ میں. کبھی گنبد خضرا کو دیکھنا، کبھی صفہ شریف دیکھنا، کبھی باب جبریل دیکھنا، کبھی باب البقیع دیکھنا، کبھی سنہری جالیاں دیکھنا، کبھی سجدہ کائنات کا حجرہ دیکھنا. سوئے نہیں کبھی حضرت. وہاں جا کے تو پاکستانیوں کو دیکھ کے اس طرح لگتا ہے اور آئے ہوٹل نہیں حضرت، ایسے بھاگتے ہیں حضرت. نہیں، زیادہ کوشش کرنا رات حضور کے قدموں میں گزرے، رات حضور نبی علیہ السلام کے قدموں میں. آپ فرمایا کرتے تھے کچھ سناتے رہنا حضور نبی علیہ السلام کو، قرآن سنانا، نعت سنانا، کچھ اپنی عرضیاں سنانا، کچھ دکھ سنانا، کچھ تکلیفیں سنانا. جی کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. کیوں جی کسی کو سنائیں جا، کیوں سنائیں کسی وہاں وقت گزارنا پڑتا. کبھی گنبد خضرا، کبھی وہ کوچہ عاشقاں حضرت ہے، کبھی جنت البقیع شریف حضرت ہے، کبھی احد شریف. ارے سر کا موقع ہے وہ جانا. اور حضرت یہ بڑے بڑے راز ہیں وہاں. اور یہ میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں میں اپنی نہیں کر رہا. وہاں ایک مرزوق تھے، یہ ان کی بات تھی حضرت. وہ بابا جی صاحب ان کا نام تھا. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جو مدینہ پاک کی بلیاں تھیں نا، اور جو مدینہ پاک کے مبارک کبوتر تھے، وہ ظاہر ہے وہاں اگر کوئی سالن پرچیز کرے نا تو اس کے ساتھ 3 روٹیاں ملتی ہیں، اور روٹی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ ایک بندہ ایک روٹی کھا ہی نہیں سکتا. وہ پھر اکثر بچ جاتی ہیں. وہ پھر جو لوگ روٹیاں پھینک دیتے تھے نا، وہ مدینہ مسجد نبوی شریف کے گول چکر لگاتے تھے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر لیتے تھے، اور پھر ان کو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مدینہ پاک کے کبوتروں کی خدمت میں پیش کیا کرتے. اور وہ جو کچھ گوشت کے کچھ چکن کے پیس جو لوگ پھینکتے تھے نا، پھر ان کو نکال کے صاف کر کے جو مدینہ پاک کی بلیاں تھیں نا، وہ ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. وہ ایک دن میں حضرت کے پاس ہی بیٹھا تھا، تو کوئی بندہ آ گیا، تو اس کا کوئی سامان تھا، تو وہ کچھ بلیوں نے نا سامان تھوڑا آگے پیچھے کر دیا. تو آ کے نا شکایت لگاتا ہے بلیوں کی، اور بابا جی اپنی بلیاں نو سمجھاؤ، ویکھا میرا سامان خراب کر چھوڑے. غصے میں آ گئے. فرمایا لگا سن میں بلیاں دا نوکر ہاں، جی ایڈے بلیاں کو تانگے جا جنہاں دیاں بلیاں انہوں نے کہہ جا. فرمایا میں نوکر ہاں بلیاں دا، میری ڈیوٹی ہے انہاں دی خدمت کرنی. جی تینوں ایڈی تکلیف ہے بلیاں کو، تو جنہاں دیاں بلیاں ہیں جا کے انہوں نے کہہ جا. ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے حضرت، وہ بلیاں ارد گرد نا وہ کھیل رہی تھی. وہ کسی نے حضرت جی جنہوں پنجابی چ کہتے ہیں چکان واسطے بلی نو کول بلان لئی، وہ بلی کے آگے ہاتھ کیا، تو وہ جو بلی قریب آئی تو ہاتھ خالی تھا. بابا جی نے تھپڑ دے مارا. آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی، انہاں دی شہر دیاں بلیاں نال جھوٹ بولنا ہے؟ عاشقوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں. میں ان کی بات سنا رہا ہوں حضرت. وہ یہ گلا کرتے تھے، کہتے یار پاکستانی جدو اوتھے ہوندے نے نا پاکستان تے کہندے نے سونے مدینے بلا سن، جدو سونا مدینے بلا لیندا پھر ہوٹل دی جان ہی نہیں چھڈدے ہے، پھر ہوٹل دی جان ہی نہیں چھڈدے ہے. او بھائی ادھر آ، تو دیکھ تو صحیح، اپنی قسمت پہ ناز کر. بھائی 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں،
اور جو آنے والے ہیں وہ معصوم انل خطا ہیں. تو خطاؤں کا پتلا ہے، جو ایک بار آ گیا دوسری بار نہیں آئے گا. تجھے یہ موقع دیا جا رہا ہے بار بار والا، کیوں موقع کو ضائع کرتا ہے؟ وہ معصوم انل خطا ہیں، تو خطاؤں والا ہے، تو گناہ لے کے آیا ہے. اور چلو بات آ گئی حضرت، میرے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے بزرگوں کے بارے میں مجھے بتایا، لیکن جب مجھے بھی بتایا تو ان کا وصال ہو چکا تھا. وہ کہنے لگے حضرت کا کمال یہ تھا کہ حضرت یہ انگلیاں رکھ کے نا انگلیاں اندر وہ اس طرح کر کے جب باہر نکالتے تھے انگلیوں کو میل لگا ہوتا تھا. وہ جنہوں نے مجھے بات سنائی وہ کہتے ہیں میں 3 بار حضرت کے پاس گیا کہ حضرت جی میرا بھی میل کڈو، لیکن کہتے ہیں 3 بار انہوں نے ٹال ٹول کے پیچ چڑھے. کہتے میں مسجد نبوی شریف میں نا حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا. آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ لیفٹ سائڈ پہ وہ بزرگ کھڑے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور میل کڈو، فرماتے مجھے ڈانٹا، فرمانے کو شرم کر، بادشاہاں دے دربار کھلوتے ہیں تو چوڑے نو آکھن دے نہ تیرا کچھ رہنا نہ میرا کچھ رہنا ہے، ادھر توجہ کر. کہتے میں نے توجہ تو کر لی لیکن میں دیکھتا رہا کہ حضرت چلے نہ جائیں. کہتے جیسے حضرت نکلے نا میں نے باہر جا کے حضرت کا پھر ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت اج میل کڈو. کہتے وہ پھر کہیں اچھا تو آئیں پاکستان میں کڈاں گا. کہتے میں نے گنبد شریف کی طرف اشارہ کر کے حضور آپ کو گنبد خضرا کا واسطہ آج اس طرح نہ کریں. کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے ہوٹل لے گئے. کہتے انہوں نے کر کے نا جب انگلیاں باہر نکالی نا تو انگلیاں بالکل صاف. وہ کہتے ہیں جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لے بھی میرا دل تو بڑا صاف ہے. تو کہتے حضرت نے وسوسہ پکڑ لیا. مجھے کہنے لگے ہو صاف سوف کوئی نہیں، کدی مدینہ پاک تو باہر لب ویکھ تیرے اندر مکڑنا کی نکل گئی نا باز زبان سے. کہتے میں نے عرض کی حضور اے مدینہ پاک دے اندر تے باہر دا کی معاملہ ہے؟ یہ مدینہ پاک کے اندر اور باہر کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے فرمانے لگے اللہ پاک نے مدینہ پاک کے گرد و نواح میں فرشتوں کھڑے کر رکھے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں. جو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے آئے نا تم نے ان کا گاند رکھ لینا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. تم نے ان کا گاند رکھ لینا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. ہاں جی پر میں تیرا گاند تے فرشتیاں نے اتھے رکھے کدی باہر نہ پی وے تیرے اندروں کڑنا کی حضرت. یہ مدینہ تو راز ہے حضرت جی، کس میں کھولا یہ راز کلی طور پہ؟ بڑی کتابیں لکھی گئی مدینہ طیبہ پہ، اللہ کی قسم قیامت تک بھی لکھتے رہیں گے. مدینہ پاک نہیں کسی کی سمجھ میں کلی طور پہ آ سکتا حضرت. وہ ہے یہ مدینہ تو رسول میں منظورہ میں شاہ صاحب نے بھی لکھا حضرت. اور فرماتے ہیں میں جب بھی مسجد نبوی شریف میں حاضری کے لیے آتا تھا نا راستے میں مجھے ایک مجذوبہ ملتی تھی اور میں نے اس کو نا ایویں سمجھ کے گزر جانا. فرماتے ایک دن کرم کیا ہوا آپ کو پتہ ہے حضرت ریاض الجنہ شریف میں 2 نفل پڑھنے کا بڑی لمبی قطار لگ کے وقت ملتا ہے حضرت. 2 گھنٹے 3 گھنٹے قطار میں لگنا پڑتا ہے، پھر 2 نفل پڑھنے کا موقع ملتا ہے حضرت. کہتے کچھ اس طرح کی کرم نوازی اس دن ہوئی کہ میں نے اچھا خاصا وقت جو ہے نا وہ ریاض الجنہ شریف میں گزارا. اور فرماتے میں باب جبریل سے باہر نکلا، سامنے جنت البقیع شریف، میں وہاں چلا گیا، وہاں بھی بڑا وقت گزارا. کہتے جب میں واپس آ رہا تھا نا تو خود کلامی کا عالم تھی. میں نے کہا منظورہ کیسا شہر ہے سونا، ایک وہ جنت ہے، مرنا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، حشر بھگتنا پڑے گا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، پتہ نہیں ڈائریکٹ آرڈر ہوگا کہ وایا جہنم جانا پڑے گا. لیکن جو حضور نبی علیہ السلام کے شہر میں آ جائے جیتے جی اپنی زندگی میں 2 بار جنت کی سیر کر لیتا ہے. ایک بار ریاض الجنہ شریف، دوسری بار جنت البقیع شریف. اور فرماتے مجھے نہیں پتا میں کب اس مجذوبہ عورت کے پاس آ گیا. فرماتے کھڑی ہو گئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا فصیح عربی میں کہتی ہے یا اخی تعال اسمع کلامی، وہ بھائی ٹھہر میری گال سن کے جاؤ. اور کہتی کیا واللہ العظیم اللہ حی و رسولہ حی، مجھے اللہ کی قسم اللہ بھی زندہ ہے، اللہ کے محبوب بھی زندہ ہے. واللہ العظیم اللہ ینظر و رسولہ ینظر، اللہ کی قسم اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کے دکھانے سے اللہ کا محبوب بھی دیکھتا ہے. اور منظور احمد اے خیال آج تو بعد کٹ کے جا کہ مدینہ سے 2 جنت آنے، بلکہ المدینہ تو کلھا جنت الفردوس، مدینہ سارے دا سارے جنت ہے.